تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بزرگ و برتر، غلبہ و جبروت والا، صاحب جلال اور سخت طاقت والا ہے۔ تنہا اسی کے لیے جمال و کمال ہے، اسی کے لیے دعائے حق ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو اچھے اخلاق و خصال والے ہیں۔ آپ کو جامع ترین کلام و گفتار دیا گیا، آپ نے معافی کو اپنایا، بھلائی کا حکم دیا اور اذیت اور لڑائی سے منع فرمایا۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی بیویوں، آپ کے صحابہ و آل پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کے طریقے پر چلیں اور ان کی ہدایت کی پیروی کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں۔ اما بعد، لوگوں اپنے رب سے کما حق ہو ڈریں اور اسلام کا مضبوط کڑا تھام لیں اور اللہ سے اس کے دین اور اس کے نبی کی سنت پر ثابت قدم رہنے کی دعا کریں کہ قرار والی جنت میں رحمان کے دیدار سے سرفراز ہوں گے۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اللہ کے بندو، کوئی بندہ ایسا نہیں جس میں نقائص نہ ہوں، یہ اللہ کی اس کی مخلوق میں سنت ہے، اور لوگوں کے نقائص میں کوئی نقص نہیں دیکھا گیا جو کمال کی طاقت رکھنے والوں کے نقص اور امتیاز کے لائق لوگوں کی لاپرواہی کی طرح ہو۔ امتیاز اللہ کے بندو وہ مقصد ہے جس کی جستجو ہر باشعور معاشرہ اور ہر باہمت فرد کرتا ہے۔ یہ ان مقاصد میں سے ایک نمایاں مقصد ہے جن کی جڑیں اسلام نے پختہ کی ہیں اور ان پر زور دیا ہے اور بتایا کہ چیزوں میں ان کی کیفیت اور امتیاز کا اعتبار ہے، نہ کہ ان کی کمیت و ذرات کا۔ اللہ نے فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ کام کون کرتا ہے، کیونکہ حقیقت کا اعتبار ہے نہ کہ شکل کا، اور پرانی کہاوت ہے، جھاگ کے نیچے صاف خالص دودھ ہے۔ امتیاز اللہ کے بندو یہ نہ کوئی تکلف ہے، نہ نفس کا طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانا ہے، بلکہ امتیاز تو اس نفس کے لیے ہمت کو مہمیز دینا اور کوشش صرف کرنا ہے جو امتیاز کے اسباب کا مالک ہو اور اس کے پاس اس امتیاز کے مقام تک پہنچنے کی ہمت ہو جس سے بندہ اس مقصد کو پانے کے لیے بیش بہا اور قیمتی چیز خرچ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ لوگوں میں کوئی فرد نہیں مگر اس کے اندر امتیاز کی کوئی خوبی پوشیدہ ہے، ہاں البتہ اسے ظاہر کرنے اور اس سے غافل رہنے اور اس بات میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کہ آیا ان کے لیے ہونہاروں کی دیکھ ریکھ کے مراکز متوفر ہیں یا نہیں، اور صاحب امتیاز کو صلہ دینے کا اصول پایا جاتا ہے یا نہیں۔ جیسے سزا آدمی کو اس چیز سے روکنے والی ہے جو اس کے لیے قبیح ہو، ویسے ہی صلہ بھی آدمی کے سامنے امتیاز کی ہمت کو مہمیز دینے کا بہترین محرک ہے۔ اور اللہ نے انسان کو بے عیب عقل اور صحت مند جسم کے ذریعے صرف اس لیے امتیاز بخشا ہے کہ وہ ان دونوں سے امتیاز کی پوشیدہ خوبی کو دو آتشہ کرے۔ لوگ نہ ذہنی، نہ جسمانی اور نہ معاشی درجے میں برابر ہیں، مگر ان کے اس فرق کے باوجود ہر فرد کو اس چیز میں امتیاز حاصل ہے جسے اللہ نے اس کے لیے میسر کیا ہے۔ کسان ڈاکٹر جیسا نہیں، مگر ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے پیشہ میں امتیاز حاصل ہے۔ فقیہ قلمکار کی طرح نہیں، لیکن ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے فن میں صاحب امتیاز ہے۔ امتیاز حقیقت میں کوئی مطلق خوبی نہیں جس میں نسبیت داخل نہ ہو۔ کوئی مطلق امتیاز نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک کو اپنا شائع نشان امتیاز حاصل ہے، اور کوئی فرد ایسا نہیں جس کی صفت کمال تام ہو۔ جس چیز کو پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے اس سے پورا چھوڑا نہیں جاتا، اور صاحب امتیاز کا پہنچنا دیر ہی صحیح، اس بات سے بہتر ہے کہ کبھی نہ پہنچے۔ اگر وہ صف اول میں نہ ہو سکے تو اس بات کی کوشش کرے کہ صف آخر میں نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا امتیاز اس بات میں ہو کہ اس وقت ناکام نہ ہو جس وقت ناکاموں کی کثرت ہو۔
جیسا کہ اس کا عدم امتیاز اس وقت ناکامی شمار ہوگا جب امتیاز والوں کی کثرت ہو، اور اس میں ٹھوکر کھانا داخل نہیں، کیونکہ ٹھوکر کھانا امتیاز کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جن کے واسطے سے ہی امتیاز تک پہنچا جا سکتا ہے۔ محض ٹھوکر کھانے میں کوئی عیب نہیں، بلکہ ایک ہی ڈھنگ سے بار بار ٹھوکر کھانے میں عیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا ہے، بخاری و مسلم۔ ہاں، مگر آدمی کو چاہیے کہ اپنی ہمت بلند رکھے اور اپنے امتیاز کی کوئی حد مقرر نہ کرے، کیونکہ بلند ہمت جب مطلوب اعزاز کے حصول کے لیے کود پڑتی ہے تو ستاروں سے کم تر چیز پر قناعت نہیں کرتی ہے۔ امتیاز حقیقت میں اللہ کے بندوں موجود کا خرچ کرنا ہے، غیر موجود کا تکلف کرنا نہیں، اور ہر آدمی ان میدانوں کو بہتر جانتا ہے جن میں وہ امتیاز کے لائق ہے، اور ان میدانوں کو بہتر جانتا ہے جو نہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ ان کے لائق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے یہ معنی واضح کرتے جب ان میں سے ہر ایک کی ہمت محسوس کرتے۔ چنانچہ جب ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر اپنی حالت کی شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات مجھ پر زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ مجھے ایسا حکم دیں جس سے میں چمٹا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے کسی ذمہ داری پر نہیں لگائیں گے؟ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مار کر فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور یہ امانت ہے، یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی ہے، سوائے اس آدمی کے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لیا اور اس میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے اللہ کے بندو یہ ہے کہ کمزور آدمی انتظامی امور میں امتیاز کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ان میں ایسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو چیلنجوں کے سامنے کھڑی رہ سکے اور رکاوٹوں کو رام کرنے میں بہتر تصرف کر سکے۔ انتظامی امتیاز تمنا کا نام نہیں اور نہ مجوزہ سوچ کی خوبصورتی کا نام ہے، بلکہ امتیاز اس سوچ میں ہوتا ہے جو عرض واقع پر صاحب سوچ کی قوت سے وقوع پذیر ہو سکے، اور جس کے پاس جو چیز نہیں وہ اسے نہیں دے سکتا ہے۔ عقل مند آدمی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے مجبور نہیں کرتا ہے جو اس کی طبیعت اور ان مشغلوں کے منافی ہو جنہیں وہ اچھی طرح جانتا اور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت بہتر کرنے سے زیادہ برا کرے گا جس وقت اس سے صرف پختگی ہی قبول کی جائے گی۔ اصل میں ہے، یقیناً اللہ پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے ایک کوئی کام کرے تو اسے پختگی کے ساتھ کرے۔ پختگی کے ساتھ کرنا امتیاز میں سے ہے اور امتیاز کے ذریعے آگے بڑھا جاتا ہے۔ مسلم باتوں میں سے یہ ہے کہ امتیاز کے بغیر کوئی تہذیب نہیں، اور امتیاز ہی ایجادات کا بنیادی رکن ہے۔ ہمارے سلف اس امتیاز ہی سے بلندیوں تک پہنچے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے عہد کے تمام علوم میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ دوسرے لوگ ان کے محتاج تھے۔ سو حکمرانی، قانون سازی، انتظام، طب و فزکس وغیرہ علوم و معارف و صنعت کاری میں انہی کو سبقت حاصل تھی، جن سے عمومی انسانیت کو پورا فائدہ پہنچایا، اور اس وقت ان کے نزدیک امتیاز کے اہم ترین اسباب میں سے اختصاص کا لحاظ کرنا تھا، کیونکہ اختصاص کو پھلانگنا لغزش میں پڑنے اور سیدھی راہ سے منحرف ہونے کا سبب ہے۔ جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، جس نے اپنے فن کے علاوہ دوسرے فن میں گفتگو کی وہ عجیب غریب چیزیں لے آیا۔ اختصاص بلا شبہ ہنر میں اضافہ کرتا ہے جو کمال، کھوج اور ایجاد تک لے جاتا ہے، اور اختصاصوں کے باہم اختلاف اور مزاحمت سے پیدا ہونے والی انارکی کو روکتا ہے، خصوصاً جب اختلاف تضاد کا ہو، تنوع کا نہیں۔ امت کے سلف کا یہ حال تھا کہ وہ امتیاز کو آپس میں بانٹے ہوئے تھے، ان میں سے ہر ایک کو اس چیز میں امتیاز تھا جو اللہ نے اسے نوازا تھا۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبانیں سیکھنے میں امتیاز تھا، یہاں تک کہ انہوں نے 15 دنوں میں سریانی زبان میں کمال حاصل کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرنے میں امتیاز تھا، یہاں تک کہ ان سے 4000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عسکری ذہانت اور جنگی مہارت کی وجہ سے سپہ سالاری میں امتیاز تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اللہ کی سونتی ہوئی تلوار رکھا۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں فرائض کے سب سے زیادہ جاننے والے زید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حسان بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ وہ صحابہ میں سب سے بڑے شاعر، اور فرمایا علی ان میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے، معاذ حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے، اور ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین ہیں۔ اور یہ وہ امتیاز ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، انہی کی اقتداء کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کی گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو سب سے معزز نبی و رسول پر۔ اما بعد، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں نئی چیز ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ سب مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو ان سے الگ ہوا وہ آگ میں گرا۔ پھر آپ جان لیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ آدمی جتنا بھی صاحب امتیاز و مہارت ہو، کمال تنہا اللہ کے لیے ہے، اور عصمت اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ امتیاز میں اعتدال، درستگی اور میانہ روی پر چلنا، اس کا پکا ہوا پھل مرجھانے سے پہلے توڑنا، اور امت کے پرچم کو دوسری قوموں کے سامنے بلند کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ امت اپنے ان فرزندوں کی وجہ سے ہے جو پوری امت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کی امتیاز کی طاقتوں کی وجہ سے ہے جو سبقت حاصل کیے بغیر بیکار نہ جائیں۔ اسی طرح یہ بھی جاننا چاہیے کہ امتیاز کا مطلب مذموم تکلف و تصنع نہیں۔ اس لیے عقل مندی میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنی قدر پہچانے اور اپنی اسی حالت پر رہے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور لوگ اسے ویسے ہی دیکھیں جیسے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کے لیے امتیاز کا تصنع نہ کریں، کیونکہ کچھ لوگوں نے امتیاز کو اس کی غیر مناسب جگہوں میں ڈھونڈا تو ناکامی کا شکار ہوئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کی چال کا تکلف کیا اور وہ اس میں امتیاز حاصل نہ کر سکے اور نہ اس چال پر قائم رہ سکے جس پر اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جسے امتیاز سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ غرور و خود پسندی سے بچے، کیونکہ اس کا امتیاز کے قریب ترین جگہوں سے حاصل ہے، اور غرور جیسی کسی چیز نے انسان کو تباہ نہیں کیا ہے۔ مزید یہ بھی معلوم رہے کہ امتیاز انسان کا خود کا اپنی ہمت، محنت اور ہاتھ سے کمایا ہوا عمل ہے، نہ کہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر اور دوسروں کے امتیاز و کمال کو چرا کر اپنی طرف منسوب کر کے، یا اس کا سہرا صرف اپنے سر لے کر، جبکہ اس امتیاز تک پہنچنے میں اس کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں۔ یہ سب گھناؤنی جال سازی اور جھوٹ کا لباس پہننے میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ یہ کیسے نہ ہو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اس چیز سے آسودہ ہو جو اسے نہیں دی گئی ہے، جھوٹ کا جوڑا پہننے والے کی طرح ہے، متفق علیہ۔ قناعتشار باشعور مسلمان وہ ہے جو اہل امتیاز میں سے نہ ہونے کے باوجود اہل امتیاز کو ان کے امتیاز پر مدد کرنے میں بخل نہ کریں، تاکہ ان کی عمارت میں یہ کارگر اینٹ ثابت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا، بہت سے فقہ والے اپنے سے زیادہ فقیہ تک فقہ پہنچانے والے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی ہدایت دینے والا، توفیق دینے والا۔ اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جو صاحب حوض کوثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شروعات کی پھر فرشتوں سے، اس کے بعد آپ سے، اے مومنوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو آپ پر اور آپ کی ذریت پر، صحابہ پر درود نازل فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان سے اور تمام صحابہ سے اور تابعین سے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو